اس تعلق سے اس سبیل کی، صراط کی یا اس منہج کی کیا اہمیت ہے؟ کیا لفظ منہج نیا دکھائی دینے کی وجہ سے کیا یہ کانسیپٹ بھی نیا ہے؟ کیا ہم کو سلف کے راستے پر چلنا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ایک نئی بات ہے، یا صرف قرآن و حدیث پر چلنا ہی اصل دین ہے اور سلف کا منہج ایک نئی چیز ہے یا بدعت ہے یا غلط ہے یا ضروری نہیں؟ اس تعلق سے آج کی گفتگو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں منہج کے معنی واضح راستے کے ہوتے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ ایک جز ہے اور منہج ایک ایسی چیز ہے جس کے ضمن میں عقیدہ بھی آتا ہے اور جس کے ضمن میں احکام بھی آتے ہیں اور بہت سارے اخلاق بھی آتے ہیں۔ تو منہج وہ اصول ہیں، وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک انسان حق تک پہنچتا ہے اور حق کی پیروی کرتا ہے۔ اگر منہج غلط ہو، جیسے راستہ ہوتا ہے اور منزل ہوتی ہے، راستے کا مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ صحیح ہو آدمی منزل تک پہنچے گا، اگر راستہ غلط ہو آدمی منزل کی بجائے کہیں اور پہنچے گا، جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں۔ لہٰذا منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دین کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے صحیح منہج ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی بے دینی کو دین سمجھ لے گا، شرک کو توحید سمجھ لے گا، ایمان سمجھ لے گا، بدعت کو سنت سمجھ لے گا، اور اسی طرح سے بہت ساری غلط چیزوں کو صحیح سمجھ کر اس کا دفاع کرے گا، یا بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط قرار دینے کے لیے پوری طاقت صرف کرے گا۔ کب ہوگا؟ جب وہ غلط منہج کے تحت دین کو سمجھے۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منہج کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے کہ واقعی دین کیا ہے۔ منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے، ان اصولوں کا صحیح ہونا ضروری ہے جن سے گزر کر، جن پر چل کر ایک آدمی دین کو سمجھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں منہج کا ذکر قرآن و سنت میں کہاں کہاں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم سلف کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کے فہم کی پیروی کرنا، یہ ہمارا منہج ہے۔ اور منہج کے معنی آپ نے جانا، واضح راستہ، ایسا راستہ جو بالکل صاف ستھرا ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، یہ راستہ، یہ منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا اور حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سبیل کے تعلق سے، راستے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے قرآن سنت میں کہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ لقمان میں، چونکہ آج یہ نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے انشاءاللہ آج نہیں ہو پائے گا، لیکن اگلے ہفتے سے یہاں پر بھی آپ کو جو میرے نوٹس ہیں تفصیلی، وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ، تو پیروی کر، سبیل، اس سبیل کی، اس راستے کی، من اناب الی، جو اس شخص کا راستہ ہو جو میری طرف بڑھا ہے، میری طرف پلٹا ہے۔ تو جس شخص نے میری طرف رجوع کیا، جو میری طرف پلٹا، اس شخص کے راستے کی پیروی کر۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہاں 2 چیزیں معلوم ہوئیں، ایک راستہ، دوسرا شخص۔ اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا۔ اس سے کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اعلام الواقعین میں، جلد 4 صفحہ نمبر 100، کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ، صحابہ میں سے ہر ایک شخص اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا۔ یہاں مراد کون ہے؟ ابن قیم کے قول کے مطابق، ابن قیم آج سے 700 سال پرانے ہیں، کہتے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف پلٹا ہے۔ اللہ کی طرف کون پلٹا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ ہیں۔
اور صحابہ میں سے ہر ایک شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والے میں سے ہے۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مِنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ، لہٰذا صحابہ کے راستے کی پیروی کرنا لازم ہے۔ وَأَقْوَالُهُ وَاعْتِقَادَاتُهُ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ، کہتے ہیں اور صحابہ کے اور ہر صحابی کے اقوال اور اس کے اعتقادات اس کی سبیل کا معظم حصہ ہے۔ یعنی صحابہ کی سبیل کیا ہے؟ جو اقوال ان کے ہیں وہ بھی سبیل میں ہیں، اور جو ان کی اعتقادات ہیں، عقیدہ ہیں، یہ بھی سبیل میں آتا ہے۔ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُنِيبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ هَدَاهُمْ، اس بات کی دلیل کہ صحابہ اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ وَقَدْ قَالَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے، اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، صحابہ کے منہج کی پیروی، ان کے راستے کی پیروی کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر سبیل کی پیروی کرنے کے لیے کہا، اور سبیل کی نسبت دی افراد کی طرف، اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا ہے۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تو سب سے پہلے شرک چھوڑ کر توحید کی طرف، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف، خواہشات اور فلسفوں کو چھوڑ کر، سماج کی رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت کی طرف رجوع کرنے والے سب سے پہلے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ لہٰذا اس سے اگر کوئی شخص مراد ہے تو اس امت میں سب سے پہلے صحابہ مراد ہے، اس لیے کہ صحابہ اپنے افکار اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ رجوع ہوئے اللہ کی طرف، لہٰذا اس میں بنیادی طور پر صحابہ مراد ہے۔ اور اللہ نے پھر ان لوگوں کے راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی راستے کو کیا کہتے ہیں؟ منہج۔ منہج کے معنی ہم نے دیکھے کیا ہے؟ السبیل الواضح، واضح راستہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ سچوں سے مراد کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہتے ہیں مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، یعنی مراد یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سب سے پہلے سچے کون؟ الصادق الامین، جن کو مشرکین بھی سچا مانتے تھے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ جو آپ کے صحابہ ہیں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی خود ہی، ان کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ لہٰذا جو آدمی کہے کہ بھئی قرآن و حدیث کافی ہے، اللہ اور رسول کافی، یہ صحابہ بھی کہاں سے لائے؟ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، قیامت تک کے ہے یا اس زمانے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ وہ تو خود ہی صحابہ تھے، پھر خطاب کس سے ہے؟ آپ جو بعد میں آنے والے ہیں تو صرف تابعین ہیں یا قیامت تک کے لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا میں سارے ایمان والے آتے ہیں یا بعض؟ سب۔ ان کے ساتھ ہو کا مطلب کیا ان کے پڑوس میں گھر لو؟ نہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے افکار میں، ان کے منہج میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اصولوں میں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی دین میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے سارے ایمان والوں کو۔ سوچیے خطاب کس سے ہے؟ سارے ایمان والوں سے، اور کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ عام ایمان والوں سے اونچے ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے سچا قرار دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
صرف ایک کا ذکر نہیں ہے، صادقین جمع ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ساری امت سے خطاب ہے کہ ہم اپنے منہج میں، اپنے عقیدے اور عمل میں ہم صحابہ کے ساتھ ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک سچے ہیں۔ صحابہ کو سچا قرار دیا گیا ہے، اس کی دلیل اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں۔ تو اس قول کو امام ابن کثیر نے آج سے 700 سال پہلے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے اور عمل میں، اپنے منہج و اصول میں صحابہ کے ساتھ ہو جائیں، وہ منفرد نہ ہوں، وہ اس راستے کو چھوڑ کے الگ نہ ہوں، ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ اس راستے پر چلیں جو جنت والا راستہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن میں موجود ہے، یہی سلف کی پیروی ہے جو کہ اصل سلف ہے۔ اور آگے آئیے سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وذلک الفوز العظیم۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ پچھلی آیت میں ابہام اجمال ہے، اس میں نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اس اجمال اور ابہام کو اللہ نے ختم کر دیا اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کن کے راستے پر چلنا ہے، کن کی پیروی کرنا ہے، اور امت کے دو بنیادی طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا یہاں پر۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی کس کی؟ دو صحابہ کے گروہ، جو گروہ فرقوں کے اعتبار سے نہیں تھے، اپنے عمل کے اعتبار سے معروف تھے۔ ایک وہ جو مہاجر ہیں، دوسرے وہ جو انصار ہیں۔ مہاجر کون ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ مہاجر ہیں۔ اور انصار کون ہیں؟ جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مالی اور دینی ہر اعتبار سے ان آنے والوں کا تعاون کیا، ان کی ذاتی زندگی میں بھی، معاش میں بھی، اور دین کے مقصد میں بھی، جس کو لے کر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ یہ کون ہے؟ یہ انصار ہے، مدینے کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجر۔ اللہ نے ان دونوں کا نام لے کے کہا، وہ سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار۔ اور پھر کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، جنہوں نے بہترین بإحسان حسن خوبی سے ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں، بعض چیزیں لی بعض چھوڑی نہیں، وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی پسند کی چیز لی اور باقی چیز کو چھوڑ دیا، نہیں، جو بہترین طور پر ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں بلکہ پورے طور پر کمال درجے میں اخلاص کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو لوگ ہوئے صحابہ میں سے، مہاجر اور انصار، ان کی تعریف اللہ نے کی۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کو بیان کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ تو کل ملا کر 3 لوگ ہوئے، 2 گروہ پہلے اور پھر ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ صحابہ کی پیروی کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ دیکھیے یہاں سے سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مہاجر و انصار ان دونوں کی بہترین طور پر پیروی نہ کی جائے۔ اب تک تو آپ صرف قرآن و حدیث سن رہے ہیں، لیکن قرآن ہی میں یہ آیت ہے کا مطلب خود قرآن میں اصول بتلایا گیا ہے کہ مہاجر اور انصار جس چیز پر چلے ہیں، جس دین پر چلے ہیں، جن اصولوں اور جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے،
ان کی بہترین طور پر پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان سے تو ہوا ہی، لیکن ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور کیا ہے؟ ایک تو رضا ہے، دو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یعنی جنت کا بھی وعدہ ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ کی رضا، جنت میں دخول، جنت میں خلود، اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں کامیابی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کس چیز پر اللہ نے بیان کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کیا؟ نام لے کر صحابہ کو بتایا، تو ان کی کامیابی بعینی ہی ہے. فرق یاد رکھیں دوسروں میں اور صحابہ میں. صحابہ کا نام لے کر کامیاب بتایا، کنڈیشنل نہیں. صحابہ جو مہاجر انصار، تو ان کا نام لے کے بتا دیں یہ کامیاب ہے. بعد والوں کے لیے کنڈیشن رکھی ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ہندوستان والے، عرب والے، فلاں ملک والے، نہیں، بلکہ بعد والوں کے لیے ایک شرط رکھی ان کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملنا اور جنت ملنا، جنت میں جانا، جنت میں ہمیشگی اور کامیابی کس کنڈیشن پر ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی. کن کی؟ جن کا پہلے ذکر ہوا. معلوم یہ ہوا کہ ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ان کی پیروی کے بغیر جنت نہیں، ان کی پیروی کے بغیر اللہ کی رضا نہیں. کن کی؟ صحابہ، مہاجر اور انصار. معلوم یہ ہوا کہ اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، ورنہ وہ اہل حق نہیں ہو سکتے. اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے جنت بھی نہیں اگر صحابہ کے منہج کی پیروی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا منہج بہت ضروری ہے، نہ صرف اعمال میں، نہ صرف افعال میں، نہ صرف اقوال میں، بلکہ اعتقادات میں بھی. عقیدہ ہم اپنے فلسفے کا نہیں لا سکتے. قرآن سے میری سمجھ میں یہ عقیدہ آ رہا ہے، نہیں چلے گا. یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہو، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ان کی پیروی کریں، یہ شامل لفظ ہے، پیروی میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے اسپیسیفکلی عقیدے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ لوگ اہل کتاب خصوصاً یہودی، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے. تم کون ہیں؟ صحابہ. خطاب اس وقت جو موجود ایمان والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت میں جو تم ہے وہ کون ہے؟ صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا، یہ اہل کتاب اگر ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں. یعنی ان کا ہدایت پایا ہونا اس وقت قرار پائے گا جب ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو. کیا یہ شرط صرف اہل کتاب کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ ہاں صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدے رکھنے کی بات اللہ نے یہودیوں کے لیے کہی، ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم جیسا چاہے عقیدہ گھڑ لیں، کیا ایسا ہے؟ ہمارے لیے بھی اگر ان کے لیے ہے تو من باب اولا ان سے نسبت جوڑنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہدایت یافتہ اس وقت ہوں گے
اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ اس وقت قرار پائیں گے جب وہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کریں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جیسے تم ایمان لائے۔ اللہ کے نزدیک کوئی تو مقام ہے صحابہ کا۔ اللہ کے نزدیک جن کا عقیدہ پیمانہ ہو وہ کتنے معتبر لوگ ہیں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ یعنی کرائیٹیریا کس کو بتلا رہا ہے؟ ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسا عقیدہ بناؤ تو تم ہدایت یافتہ، تو اپنے آپ یہ ہدایت یافتہ قرار پاتے ہیں، بلکہ ہدایت کے لیے یہ شرط اور پیمانہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے پوری امت کے لیے، جن کے عقائد، اب یاد رکھیں اس کو، جن کے عقائد، مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتیں، گروہ اتنے سارے ہیں، جن کے عقائد، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق، وہ ہدایت پر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہدایت یافتہ، دوسرے گمراہ۔ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت اس زمانے میں یہ تھی کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، تو من باب اولا اس زمانے میں ہدایت کا پیمانہ ہی ہوگا کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، جبکہ امت قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر مختلف عقائد میں مبتلا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر قرآن اور حدیث، بلکہ حدیث بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آج تو نہیں ہے، اس زمانے میں نبی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، سوچئے، کہا جیسے تم، خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے ہے، جیسے تم ایمان لائے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ تو من باب اولا، بدرجہ اولا آج یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو، تو ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ یہ ہے۔ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے وہ ہدایت پر ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا منہج ضروری ہے، اور جیسا آپ سن چکے ہیں شیخ صالح الفوزان کا قول کہ عقیدہ بھی منہج میں آتا ہے، یعنی عقیدے سے بھی منہج جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے احکام سے بھی، اور اخلاق سے بھی، اور سلوک سے بھی، اور معاملات سے بھی۔ لہٰذا صحابہ کا منہج نجات کے لیے ضروری ہے اس آیت کے مطابق۔ اور اللہ نے آگے کہا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ نہیں اپناتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ دوسری جانب ہیں، ہدایت حق کی دوسری جانب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اللہ نے فرمایا تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو صحابہ کا عقیدہ اس زمانے میں بھی پیمانہ تھا، اور اس زمانے میں بھی پیمانہ کا مطلب ترازو، اس سے ناپا جائے گا، اس سے تولا جائے گا کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا غلط ہے، اور ہر آدمی اپنا عقیدہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یا ہر جگہ؟ صحابہ کیا مانتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے بتلایا وقتاً فوقتاً، جو چاہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا؟ غیب، عالم الغیب تھے؟ نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا آپ کو اللہ نے نور سے بنایا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قبر سے آپ باہر نکل کے مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو ہم کو، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بعد میں جب امت میں اختلاف ہوا ہے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ کا اعتقاد اس بارے میں کیا تھا۔ لہٰذا یہ کچھ یعنی اہم دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اعمال میں بلکہ عقائد میں بھی ہم کو صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کی آیت صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر حدیث صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب دیکھیے صحابہ کا اس بارے میں تعامل کیا تھا، تو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اس کی مراد کیا ہے، قرآن کی مراد کیا ہے، حدیث کی مراد کیا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کر کے گزر گئے اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا، وہ مقبول معاملہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے فہم پر
صحابہ سلف کے فہم کو ترجیح دیں، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے باب میں صحابہ کے عقیدے کو ہدایت کا سبب اور شرط قرار دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔